وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد پورا ہو جائے کامیابی ہو جاتی ہے. وہ مقصد پورا نہ ہو کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے. اس عالم اسباب میں، اس دنیا میں ہر چیز کا، ہر عمل کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر وہ مقصد حل ہو جائے تو کامیابی ہے، نہ ہو تو کامیابی نہیں ہے. آپ اپنی فیکٹری کی مثال لے لو بھائی. جس مقصد کے لیے یہ فیکٹری بنائی گئی، اگر وہ چیز یہاں پوری ہوتی ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، سب خوش ہیں. اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بھائی تو ناکامی ہوتی ہے اور سارے پریشان ہوتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ سیر ہو جائیں، بھوک ختم ہو جائے. آپ نے کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی، طبیعت سیر ہو گئی، مقصد حل ہو گیا. اہم چیز ہوتی ہے اس مقصد کا حاصل ہو جانا. اس کے لیے جو باقی چیزیں ہوتی ہیں نا جی، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں، مقصود بذات نہیں ہوتی. اب آپ نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی ہے، اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. آپ گھر سے آئے، پاک کپڑے پہنے، کسی نے گھر میں وضو کیا، کسی نے مسجد میں وضو کیا، کوئی پیدل آیا، کوئی گاڑی پر آیا، کوئی سواری پر آیا، اور یہاں پر آپ پہنچے. کاروبار آپ نے چھوڑ دیے، دوسری مصروفیات سے وقت نکالا. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لی، مقصد پورا ہو گیا، یہ کامیابی ہو گئی. اور اگر آدمی سارے کام کر کے مسجد میں آ کر کے نماز ہی نہ پڑھے تو
تو جتنی یہ باقی کام ہیں بھائی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ جو نسیان کا مرض ہوتا ہے، نسیان، بھول جاتا ہے آدمی، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ڈومیلی والے شاہ صاحب تھے، حکیم صاحب نہیں، ڈومیلی صاحب، اجلم جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، اور وہ حکیم صاحب، غالباً امیر الدین اس طرح نام تھا، اب میں بھولتا ہوں نا، بڑے بزرگ تھے اللہ والے، بڑا نورانی چہرہ تھا، ڈومیلی میں ہوتے تھے۔ ان کو نسیان کی بیماری آخر عمر میں ہو گئی، تو وہ ڈومیلی سے تاریخ پر جہلم آیا کرتے تھے، اور جہلم آ کر وہ مدرسہ حنفیہ تعلیم اسلام جہلم مشہور ہے، وہاں تشریف لے آتے۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، دونوں بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھ جاتے، دن میں دن گزارتے، نماز وغیرہ، اپنا ذکر اذکار، چائے وغیرہ پی، کھانا کھایا، شام کو واپس گھر چلے جاتے تھے۔ تو گھر والے پوچھتے تاریخہ نہ کی ہویا جی؟ آخر لگے اوہو ماں تو یاد ہی نہیں رہی میں تو روٹی شوٹی کھا کے آ گیا، ماں تو یاد ہی رہی کہ تاریخ ہے۔ تو بھائی مقصد پورا ہوا؟ یعنی گھر سے اس ارادے سے چلے، بھول گئے، وہ بھولنا تو ایک الگ بات ہے جی۔ تو یہ مقصد جو ہے نا بھائی، یاد رکھو، مقصد پورا ہوگا کامیابی ہے۔ یہ سیرت کے جلسوں سے، سیرت کے جلوسوں سے، یہ ہوا سے، ان ساری باتوں سے بھائی مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی مقصد نہیں پھر بھی ناکامی ہے۔ کسی چیز کا کوئی مقصد نہ ہو نا جی، لوگ اس کو چلا کہتے ہیں، چلا، دیوانہ۔ ایک آدمی یہاں سے چلتا ہے صبح، یہ آپ کے یہاں سے چلتے 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 سیدھا ٹیکسلا شہر میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ ایسے آپ نے سڑک کے کنارے کئی چلے دیکھے ہوں گے، ایسے بیکار پھرتے رہتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے وہاں چلا گیا، وہاں سے مڑ کے پھر گھر آ گیا، ادھر سے اس طرف چلا گیا، 10 میل 12 میل چکر لگایا، واپس آ گیا۔ اب بھائی اس کا آنا جانا، سڑکوں پر پھرنا، سارا کچھ، چونکہ اس کا دماغ نہیں ہے نا، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ گیا، آیا، گیا، بڑی محنت کی اس نے، اتنا کون پھرتا ہے بھائی لیکن وہ 8-8 10 میل چل پھر گیا، لیکن چونکہ اس کا مقصد کوئی نہیں ہے نا، اس کا مقصد کوئی نہیں، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ چلا، پاگل، دیوانہ، مجنون، کچھ بھی کہہ دو۔ اسی طرح میرے بھائیو اور عزیزو، دنیا کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھ لو۔ سیرت کے جلسوں سے بھی ایک مقصد ہے، اگر کوئی مقصد نہیں تو یہ عقل والوں کی بات نہیں ہے بھائی۔ اور مقصد کیا ہے یہ ہر بندے کو پتہ ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے بھائی پھر تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اور ہم ہر سال جلسے کر کے اسی جگہ پر کھڑے ہیں تو پھر بس وہ چلے لی گل سمجھ کے نا کہ چلے، کیوں؟ جو مقصد ہے وہ تو حاصل ہو ہی نہیں رہا بھائی۔ سیرت کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور اگر ہر سال سیرت کے جلسوں سے ہم کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی 2 4 6 سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، فرضوں پر نہیں۔ یہ یاد رکھو، سیرت کا مطلب ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ فرض تو کلمہ پڑھا ہے تو فرض واجب ہو گئے، فرض لازم ہو گئے ہم پر، ہو مسلمان اور فرائض پورے نہ کرے، بھئی سوچو
مسلمان ہو بھائی، مسلمان نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو روزہ نہ رکھے، مسلمان ہو اور حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، مسلمان ہو اور کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے، یہ تو مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان ہو بھائی، مسلمان جھوٹ بولے، مسلمان ہو بدکاری کرے، مسلمان ہو حرام کھائے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ سیرت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی میں سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ ہم اپنائیں۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اس کے لیے۔ اللہ کو ماننا اور قیامت کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ نماز نہیں پڑھے گا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب اور قیامت کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ روزے نہیں رکھے گا؟ وہ تو پہلے سے ہیں، بات سمجھو، یہ پہلے سے ہیں، روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سارے فرائض پورے کر رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کے بعد باقی ساری زندگی چلنا پھرنا کیسا ہو، کھانا پینا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سونا جاگنا کیسا ہو، غمی شادی کیسی ہو، اس میں سیرت کی اتباع ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیرت کا جلسہ ہوا یہ تو میں نماز شروع کر دیتی، تو پہلو کی کرنا ہے نہ بھائی، سیرت کا جلسہ سنا ہے تو اللہ توفیق دیتی جی میں نماز شروع کر دیتی۔ او بھائی، وہ تو مسلمان کے لیے تو بالغ ہونے کے ساتھ نماز فرض ہے جی، یہ فرق سمجھو تھوڑا سا۔ مسلمان کے لیے فرائض کا پورا کرنا وہ تو مسلمان، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے نا جی، وہ تو بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ جو ہی بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہو گئی، بچہ بچی بالغ ہو گیا، اب نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے دے دیے، اتنے پیسے ہو گئے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اتنے پیسے ہو گئے کہ حج فرض ہے، حج فرض ہو گیا۔ مسلمان ہوا یا بالغ ہوا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزے فرض ہو گئے۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا مطلب یہ ہے آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، اس طریقے پر پڑھو جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے روزہ تو رکھنا ہے، اس طریقے پر رکھو جو طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ جیسے دنیا کے معاملات میں بھائی روٹی تو بندہ کھاتا ہی کھاتا ہے نا، اب اس طریقے پر روٹی کھاؤ جو حضور کا طریقہ ہے۔ لباس تو بندہ پہنتا، ننگا تو کوئی نہیں پھرتا، وہ لباس پہنو جو سنت کے مطابق ہے۔ سوتا ہے آدمی، اس کو نیند آتی ہے، وہ سوتا ہے، اب سونے میں وہ طریقہ اختیار کرو جو حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ضروری بات ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے نا جی، پھر آپ خوش ہو جاؤ، پھر ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہم نے سیرت کے جلسوں سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے بھائی، تو جب مقصد حاصل نہیں ہے نا تو پھر بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں ہمارے لیے اتمام حجت بھی بن جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی ہے نا جی، اس کو فرائض واجبات کا تو پتہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ میں کیا عرض کروں، ہماری جو دنیا کی تعلیم ہے یا سکول کالجوں کی تعلیم ہے، جہاں اسلامیات یا دینیات نہیں پڑھائی جاتی، یا جن کے گھروں میں کوئی اسلامی ماحول نہیں ہے نا جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی تھی، مدنی زندگی کتنی تھی، قرآن و مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا۔ لیکن اگر بھائی یہ ساری چیزیں معلوم ہوں تو یہ تو اتمام حجت ہے کہ بھائی تمہیں سب کچھ پتہ تھا، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھو نا، ایک آدمی کو کھانا نہیں ملتا، وہ بھی بیچارہ بھوکا ہے، لیکن ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، پھر بھی بھوکا ہو، تو یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو تو روٹی ملتی ہی نہیں نا جی، پھر بھی بھوکا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، قسم قسم کے کھانے موجود ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، بروسٹ ہیں، کابلی پلاؤ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، مگر پھر بھی بھوکا ہے، کھاتا نہیں ہے، تو یہ اس سے زیادہ بدقسمتی میں کہوں گا کہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، سیرت کے جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، حضور کے ارشادات پر عمل ہو، اور عمل کی وجہ سے ہی کامیابی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عمل ہوگا کامیابی ہوگی، عمل نہیں کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ملا لو کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت ہے بواسطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قابل عمل ہے، اس وقت بھی، آج بھی، اور قیامت تک کے لیے۔ یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے اور اس پر عمل نہ ہو سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قابل عمل ہے، پورے کا پورا نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے اس میں سقم ہوتا یا نافذ نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دین ہمیں عطا ہی نہ فرماتا۔ اللہ نے جب یہ کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرما دیا ہے بھائی، تو یہ اسی لیے کہ یہ قابل عمل ہے۔ یہ میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیتے جا رہا ہوں، آپ خود ذہن میں رکھو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں اس وقت ان لوگوں کے لیے تھی، آج کل نہیں ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں بھائی؟ یہ ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اسی سے پھر کامیابی ہے۔ یاد رکھو، اب میں آپ کو یہ باتیں عرض کروں، بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ 313 مجاہد ہوں گے جو کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کا رتبہ اصحاب بدر کی طرح ہوگا، اور وہ جو ہوں گے وہ سیف تلوار کے ساتھ جہاد کریں گے، تلوار کے ساتھ۔ اب بھائی اس دور میں جب لوگ ان احادیث کو پڑھ، ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں علی الراس والعین، بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری کھوپڑی کیا ہے بھائی، ہماری سمجھ کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں توپ و تفنگ، یہ ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، اس کے زمانے میں تلوار کا کیا کام ہے جی؟ اس پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ جتنے بھی ایٹم اکٹھے ہیں نا، یہ چلیں گے، اور اس کے بعد یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ پتھروں والا زمانہ آ جائے گا، پھر لوگ پیدل شروع ہو جائیں گے، اور پھر نئے سرے سے دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہی چاقو، یہی تلواریں، یہی چیزیں ہوں گی۔ سائنسدان ایک کہہ رہا ہے، ہمیں سائنسدان کی بات پر ٹھیک ہے، وہ عالم اسباب میں اگر کہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی نتیجہ لگایا ہو بھائی، لیکن ہمیں تو اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. یقین ہے کہ نہیں یقین؟ ہمیں حضور کی بات پر یقین، بس فرما دیا. اب نظام کیسے تبدیل ہوگا، کیسے ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو اور عزیزو کہ یہ دین ہمارا اس وقت بھی قابل عمل تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اب بھائی اگر ہم کسی کو دعوت اسلام دیتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا یہ دین قابل عمل ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو کہتا ہے کہاں ہے بتاؤ؟ تو ہم پوری دنیا میں کوئی ایک ملک، ایک قوم، ایک جماعت پوری کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اکا دکا کوئی ایک خاندان وغیرہ ان کو چھوڑ دو بھائی. من حیث الجماعت اس وقت 52-54 ملک ہیں اسلامی ملک، کسی ایک کے اندر بھی پورا اسلام نافذ نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے دیکھو جی یہ تو قابل عمل نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں ہے بھائی؟ وہ مولانا اجمل خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب تھے. آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کے شاید بیانات بھی سنا. اتنے تو نہیں آئے؟ اچھا یہاں تشریف لائے تھے مولانا اجمل خان صاحب. عبد الشکور دین پوری صاحب تو مجھے یاد ہے وہ تشریف لائے تھے. مولانا اجمل خان صاحب بڑی زبردست تقریر کرتے تھے، بہت زبردست بیان ہوتا تھا. تو ایک دفعہ وہ بیان کر رہے تھے تو بیان کے دوران وہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے نا، تو انہوں نے فرمایا لوگوں سے نعرہ تکبیر. لوگوں نے جی زور سے جواب دی اللہ اکبر. چلو میں بھی گاتا ہوں نعرہ، تسی ذرا تھوڑا ہل جلو نا، کوئی روٹی حلال کرو. نعرہ تکبیر. یہ تساں سارے کو میری آواز اچھی ہے، تسی سارے اتنے زورے نہ کہو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. آگے دوسرا نعرہ لوانا ہے اسلام. زور سے بولو اسلام. ہے کہاں؟ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اسلام. سارے لوگ تساں بھی زور نے مارا نا جوش نال تساں بھی آکھا زندہ آباد. تو آگے پوچھتے تھے ہے کہاں؟ زندہ باد زندہ ہو تو کوئی نظر تو ہے نا بھائی، کہاں ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے، دکھ کی. اسلام زندہ آباد ہے کہاں؟ تو یاد رکھو ایک بات، یہ یاد رکھو کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قابل عمل ہے، اور اس پر پورے کا پورا عمل ہوا ہے دور صحابہ میں. ایک دور تھا جب دور صحابہ، اس دور میں اس اسلام پر پورا عمل ہوا، اور جب پورا عمل ہوا تو پھر اللہ نے ان کو دنیا کی بھی عزتیں عطا فرمائیں، اور آخرت ہے ہی ان لوگوں کی جو قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں. بات کیا تھی کہ روما سے نہ ایران سے دبے. بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور گھر سے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے ایک دنیا کو اکسیر بنانے والے. اور گھر سے نکل آئی خدائی ساری جب گھر سے نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اہل بیت جدھر جاتے تھے دنیا مسلمان ہو جاتی تھی. تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی عزتیں، وقار، مقام کیوں عطا فرمایا؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور پورے کے پورے دین پر پورا کا پورا عمل کیا. پورا عمل. خلفاء راشدین کے دور میں یہی بات تھی بھائی، پورا کا پورا دین جو نازل ہو چکا تھا نا اس پر عمل ہوا. اس میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ عنبر شمامہ میں پورے دین پر عمل نہیں تھا. پورے دین پر عمل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اسلام بتدریج نافذ ہو رہا تھا.
اب مکہ مکرمہ کی زندگی میں نا صرف نماز تھی، صرف نماز تھی، بس اور چیزیں نہیں تھیں۔ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، تو یہاں روزہ، حج، زکوٰۃ یہاں فرض ہوئے، تو بتدریج اس پر عمل ہوتا رہا۔ جب پورے کا پورا دین مکمل ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اب یہ پورے کا پورا دین نافذ ہو کر اس کی پوری بہاریں وہ خلفاء راشدین کے دور میں نظر آئی تھی۔ یہ ساری خلفاء راشدین کے دور، کیونکہ پورے کا پورا دین نافذ ہو گیا۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء سے، امام الخلفاء، سید الصحابہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک طبقہ پیدا ہو گیا مانعین زکوٰۃ، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، سارے کام کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک چیز کا انکار کیا نا، ایک چیز کا انکار۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر ایک یہ نہیں مانتا، ایک یہ نہیں مانتا، خیر کوئی گل نہیں، سارے ملا کے چلو، یہ نہیں ہوتا۔ پورے کا پورا ایک آدمی، بھائی وہ مثال میرے ذہن میں آئی، ایک بندہ گیا نا کسی آدمی کے پاس، میرے بازو پر شیر بنا دو، شیر، وہ سمجھتا میں بہت پہلوان ہوں، سینڈو پہلوان، اور جناب جوڈو کراٹے اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل کرتے ہیں۔ تو بڑا اس کے دل میں آیا، وہ اس مشین والے کے پاس گیا کہ ادھر شیر بناؤ، شیر۔ اچھا اس نے جب سوئی لگائی نا، اس کو سخت تکلیف ہوئی تو چیخ ماری، اس نے لگا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی شعر بنا رہا ہوں نا۔ آپ نے کہا، اس نے کہا نہیں شعر بنانا پر کتوں شروع کیتے، شعر شروع کتوں کیتے؟ اس نے کہا جی ٹنگا تو شروع کیتا، ٹنگا تو وہ نا ٹنگ چھوڑ دے، لنگڑے شعر بھی تو ہونے نا بھائی، لنگڑا شعر بنا، وہ درج جو ہوتا تھا۔ پھر جب اس نے سوئی لگائی نا، پھر چیخ ماری، انا اوڑ کی شروع کیتا ہی، کہ جی پوچھنا تو شروع کیا، دم سے شروع کیا، کہتا چھوڑ دم کٹے شروع، دم کٹے شعر بھی ہونے، اس کو بھی چھوڑ۔ پھر سوئی لگائی، پھر تکلیف، سوئی تو لگتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوئی تو پھر اس نے چیخ ماری، پوچھا اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کنے تو شروع کیتا۔ اس نے کہا کن کترے شعر کدی نہیں ویکھائی، کن کتری شعر، اس ماری اس اللہ، اٹھ تو بڑا پہلوان آ گیا، نہ ٹنگ بڑھاواں، نہ پوچھل بڑھاواں، نہ کان بڑھاواں، تے میں بڑھاواں کی شعر آنے کے سان۔ آج ہماری یہ حالت ہے، ہم کہتے ہیں چلو اسلام نے اس غلطی بھی عمل نہیں، دین نے اس غلطی بھی عمل نہیں، فلانی بھی چیز چھوڑ دی، چل ہے ایسی مسلمان پکے بھائی کس طرح مسلمان ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر تم زکوٰۃ میں وہ جانور تو دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، لیکن اس کے گلے سے وہ رسی نکال لو جو حضور کو دیتے تھے اور مجھے نہ دو، میں تمہارے ساتھ اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے جہاد کیا تھا، تو میں جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ کی رسی نہ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین کے اندر آدمی پورے کا پورا داخل ہوتا ہے اور پورے کا پورا دین نافذ ہوتا ہے، اور سارے کا سارا مکمل اکمل دین جو ہے نا جی وہ نافذ ہوا ہے دور صحابہ میں۔ یاد رکھو حدود جاری ہوئی، قصاص جاری ہوئی، یہ ساری چیزیں دور صحابہ میں۔ تو اسلام کی جو پوری پھر دیکھو نا اس کی جو بہاریں تھی نا وہ دور صحابہ میں نظر آئی۔ سیدنا عمر فاروق نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، جدھر مسلمان جاتے تھے بس دشمن بھاگ جاتا تھا، بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا، اللہ نے ہر طرح سے نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو کامل اور مکمل دین ہے نا جی یہ قابل عمل تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے بھائی تو پھر میرے بھائی اور عزیزوں پھر کامیابی مشکل ہے۔
آج ہم دیکھو نا مسلمان ہیں، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، لیکن ہم کامیاب ہیں؟ کامیاب نہیں ہیں۔ ہر قسم کی پریشانیاں ہمارے اوپر ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، عزت ہماری کوئی نہیں۔ اپنے ملک میں ہم نے اپنے مذہب کو بدنام کیا، بیرون ملک اپنے وطن کو بدنام کیا۔ اپنے ملک میں جی جو بھی کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی کہنا دودھ کا جو کلو کنے ہو جی ہوں تو 120 روپے کلو ہو گیا، ساڑھے کو کس طرح جی خالص دودھ میں جی نے کس طرح کلو ہے 120؟ ہاں 120 روپے کلو ہے۔ پانی تو نہیں پانے مسلمان پہ ہاں جی پانی تو پانے مسلمان پہ راو ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ او فلانے جو ہے فلانا کام کر چھوڑا، او کی کرنا جی بادشاہ اور بس کی نہ کہنا چھوڑو پرے مسلمان پہ راو ہے۔ یعنی جو غلط کام ہم یہاں کرتے ہیں نا، ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور غیر ملک میں ہمارا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ لینوں میں لگتے ہیں نا، جن لوگوں کو باہر کا سفر کا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، اتفاق ہوا ہے نا، دیکھا ہوگا۔ جب ہماری باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں یو آر پاکستانی؟ او یس، کہتے ہیں ادھر ہو وہاں پھر پاس دیتے ہو وہاں ہاں پاکستانی بس۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارے عمل ہے۔ یہ دکھ کی باتیں میں عرض کرتا ہوں، میں مذاق کی باتیں نہیں کر رہا، دکھ کی باتیں۔ یہ اگر آپ اس کا تجزیہ کرو نا جی تو یہ ساری نقصانات و ساری باتیں اس لیے ہیں کہ آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، حضور کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم اتنے قعر مذلت میں گر چکے ہیں۔ یہ فقط یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، کہروڑ پکا باب العلوم ان کا مدرسہ ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے سابق امیر بھی تھے اور علماء میں بہت بلند مقام تھا۔ ان کی جو خطبات ہیں، خطبات حکیم العصر کے نام سے تقریباً 10 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ 7ویں جلد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، 7ویں جلد میں، اور مجھے انہوں نے خود سنایا تھا، میں وہاں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے یہ بات مجھے خود سنائی تھی۔ فرمانے لگے کسی دور میں خیر المدارس سے رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ الخیر، اس میں ایک سوال نامہ شائع ہوا تھا جو پورے پاکستان کے علماء کو بھیجا گیا کہ آج اس امت کی زبوں حالی کی وجہ کیا ہے، آج یہ امت محمدیہ کیوں اتنی پستی میں چلی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام علماء نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، لیکن جو جواب حضرت قاضی صاحب نے مجھے کہا آپ کے والد صاحب نے دیا، وہ جواب مجھے سب سے اچھا لگا، وہ بہترین جواب تھا۔ تو میں نے عرض کیا جی کون سا؟ فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا، امت کی پستی کا سبب صرف یہ ہے آج امت کی گنبد خضرا سے نسبت میں کمی آ گئی ہے۔ یہ لکھا امت کی گنبد خضرا سے نسبت میں کمی آ گئی ہے۔ جہاں یہ نسبت تو بھائی تار کی طرح ہوتی ہے، کرنٹ ہوتا ہے، نسبت ایک کرنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ جتنے بلب روشن ہیں نا، ان کی نسبت ہے پاور ہاؤس کے ساتھ، نسبت ہے کہ نہیں؟ پاور ہاؤس کے ساتھ نسبت ہے۔ وہاں سے کرنٹ آ رہا ہے، سارے بلب روشن ہیں، اگر پیچھے کرنٹ ختم ہو جائے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اگر کرنٹ ہو مگر ڈم ہو سارے بلب ڈم ہو جائیں گے، فت 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 ایسے کریں گے، کو ختم ہو جائے گا، کو بجھ جائے گا، بٹن بند کرو بٹن بند کرو بٹن، کیوں؟ او نہیں جی وولٹیج کٹ ہو گیا، دیکھو ہمارا وولٹیج ہے ہی نہیں اس کا ہے وہ بھی بہت کم ہے، ٹمٹماتا ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف اپنا مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امت کی پستی کا سبب یہ ہے کہ آج
امت کو گنبد خضرا سے نسبت میں کمی ہو گئی ہے، کہ انہوں نے فرمایا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ تو بھائی آج بھی اگر ہم سیرت پر عمل کریں نا، اب سیرت ساری زندگی کے لیے ہے بھائی، اس وقت بھی آپ کے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، یہ دین اس وقت بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اب یہاں سے اٹھ جائیں گے پھر کیا حکم ہے، وہ بھی شریعت ہمارا رہنمائی کرتی ہے، ہماری غمی میں، ہماری شادی میں، ہمارے سونے میں، ہمارے جاگنے میں، ہمارے چلنے پھرنے بولنے چالنے، ایک ایک چیز پر شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ بس ہم اس پر عمل کریں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے میری امت قرآن پڑھا کرو، یہ حضور کا حکم ہے بھائی، تو پھر پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو، یہ صرف ان طلباء کا کام ہے، یہ جو یہاں مدرسے میں ہوتے ہیں، یہ ہم سب کا کام ہے۔ دیکھو نا، ہم سب امتی ہیں نا جی، کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خالی طالب علم تو نہیں پڑھتے، یا خالی قاری سلیمان صاحب نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بھی تو پڑھا ہے۔ تو حضور کا حکم ساری امت کے لیے، ہمارے اقرأوا القرآن، اے میری امت، مردوں عورتوں چھوٹوں بڑوں، عالم جاہل امیر غریب، سارے کے سارے اقرأوا جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والے کا شفیع بن کر کے آئے گا، یہ شفیع ہوگا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام ہیں نا، یہ بھی سمجھو وہ سارے رحمت کے لیے ہیں، غصہ نہیں ہے، پریشان کرنا نہیں ہے، رحمت ہے، رحمت۔ کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہی رحمت بنا کے ہے نا جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کے تمام جہانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں، ہر عمل میں بندوں کے لیے راحت ہی راحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پریشانیاں اور تکلیفیں مصیبتیں سنت سے ہٹ کر کے ہیں، سنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں آج بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ایک سنت مشکل لگتی ہے نا، میں اسی کے متعلق عرض کر دوں، بھائی ناراض نہیں ہونا۔ اچھا دیکھو، ہم لوگوں کو یہ داڑھی والی سنت بڑی مشکل لگتی ہے، اب داڑھی رکھنے میں کتنی راحت ہے اور شیو کرنے میں کتنی مشکلات ہیں، اسی کو آپ دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے نا، یہ راحت کے لیے دیا ہے، رحمت کے لیے دیا ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں شفقت ہی شفقت ہے۔ اب ہم الحمدللہ 10 دن بھی، اگر مہینہ بھی ہم اس کی اصلاح نہ کریں، یعنی اس کو چھوٹا نہ کریں، بس وضو کیا اور جناب خلال انگلی سے خلال کر لیا، الحمدللہ جس محفل میں چلے جائیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ روز شیو کرتے ہیں بھائی، وہ کیا بغیر شیو کے دوسرے تیسرے دن گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ بولو، گھر سے نہیں نکل سکتے، ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، بعض ایسے بھی ہمارے دوست ہیں، اب اللہ نے ان کو ہدایت دی، اب تو ماشاءاللہ متشرع ہے، کوئی مہمان آ جاتا نا تو ذرا سی بھی شیو بڑی ہوتی تو وہ فوراً پہلے باتھ روم میں گھس جاتا، مگر اتھی کی کرنا ہے اکی شیو کرنا تاں سے ملسا ایویں سے ملسا داسی شیو بدی بھی تو اچھا نہیں لگتا، ذرا تو پہلو اندر واڑ کے جناب سارا اس طرح منہ چھل چھل کے 2-4 کوٹ کر کے پھر وہ جلن شروع ہو جاتی ہے نا جی، پھر اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، وہ کچھ کریم وغیرہ لگاتے ہیں ساری، اس کے بعد جا کر کے وہ کسی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہے کہ نہیں مشکل؟ بولو، یہ مشکل ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل سے نکالا ہے۔ حضور سراپا رحمت ہی رحمت ہے، یاد رکھو، فرمایا یہ کام کرو جس میں رحمت ہی رحمت ہے، بے تکلف زندگی جی۔ اب یہ ہمارا کھانے پینے کا چکر ہے سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے؟ ام المومنین صدیقہ کائنات
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ یاد رکھو، یہ جو فقر تھا نا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ یہ یاد رکھنا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں۔ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا، آپ نے اس کو پسند کیا تھا کہ یہ کیا ہر وقت کھانا پینا، اس کے لیے آدمی لگا رہے۔ صبح ہم تو جی صبح سے اٹھتے ہیں نا شام تک، اج کی پکاسو، اج کی آنساں، چھوٹا گوشت موٹا گوشت، مرچاں ملنیاں کی نہیں ملنیاں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، پیاز کوئی بھی نہیں، تھوم کت مانساں، دیسی تھوم، چائنا لا تھوم۔ یہ ہمارے یہی فکر ہے نا جی۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنا عرض کرتا ہوں۔ کیوں نہیں ملنا پہ جی، چینی مہنگی ہو گئی جی، یہ ہماری یہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان ساری پریشانیوں سے نکالا، سب پریشانیوں سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کے بھاجے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا خالہ جی جب 3 چاند گزرتے، 2 مہینے مسلسل گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تو کھانا پینا کیا ہوتا تھا پھر؟ دیکھو ذہن میں بات تو آتی ہے نا کہ گزر اوقات کیسے ہوتی تھی، کھانا پینا تو چلتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہے نعمتان اسودان، اللہ نے 2 کالی نعمتیں عطا کی تھی، التمر والماء، کھجور اور پانی۔ کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ سید الاولین والآخرین کا گھرانہ ہے، جن کے لیے حضور اشارہ فرماتے تو جنت سے خوان آ سکتے تھے، جنت سے نعمتیں آ سکتی تھی۔ آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی؟ مریم کے لیے، مریم حضرت مریم جن کا ذکر قرآن و مجید میں، حضرت مریم کے لیے محراب کے اندر رزق آ سکتا ہے، اور حضور کے لیے مدینہ منورہ میں اللہ رزق نہیں بھیج سکتا؟ بنی اسرائیل پر میدان عطی میں من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے، تو حضور کے لیے نہیں آ سکتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، بس باقی اپنا کام کیا۔ آج بھی جن لوگوں کے ہاں یہ تکلفات سے پاک زندگی ہے نا جی، وہ بڑے مزے میں۔ یہ آپ کے قریب ہیں افغانی لوگ، جن کو افغانیوں کے ہاں کچھ کبھی جانے کا اتفاق ہو، یہ بس وہ موٹی موٹی روٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ روٹی سوکھ جائے نا کوئی تو کسی نے سرنج مارو تو اس نے سر بھی پھٹ بنا ہے، اتنی سخت روٹی ہونی ہے، اتنی موٹی موٹی روٹیاں سخت۔ لیکن کیا کرتے ہیں، بڑی ساری کیتلی کعوے کی بناتے ہیں بغیر میٹھے کے، کیتلی بھری ہوئی ہے کعوے کی، میٹھا شیٹھا کوئی بھی نہیں، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، میرے حال 2 روپے نہیں پوری کیتلی بن جانی اس وقت، اس دور میں بھی، کیونکہ میٹھا کوئی نہیں ہوتا۔ تو 7 پیالے ہوتے ہیں، اور 8 دن میں ایک دفعہ تندور تپا کر کے اس پہ وہ روٹیاں لگا کے رکھ لیتے ہیں، بس وہی روٹی تھوڑی سی توڑی اور اس کعوے میں ڈبوئی، وہ کیک بن جاتا ہے، کیک وہ کھائی، اوپر سے کعوہ پی لیا، اللہ اللہ تے خیر سلام۔ ان کی صحتیں دیکھو ماشاءاللہ، دن میں اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ ایسے اللہ نے یہ بنا دیا ہے، اتنی آزمائش والی چیز ہے۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ جی ای دسو بھائی خدا ای ٹیڑھ اگے کیوں لایا کہ دیکھو نا، اکھیاں اللہ ہوتے لائیاں، سر اللہ ہوتے بنایا، کان اللہ اتھے لائیں، تو سکا ای ٹیڑھ سامنے کیوں اللہ تعالیٰ بنایا؟ وہ ہے نا تان ہر ویلے اس نے خیال ٹکرے ہوئے۔ تو آج ہمیں ہر وقت ٹیڑھے نہ خیال ہے نا جی، ہر وقت ہم پیٹ کا خیال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل ہوگا نا تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ تکلفات وغیرہ یہ سارے صحابہ کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا، اقلھا تکلفا واختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ۔ ہمارے دین کے اندر کوئی تکلف نہیں، یہ ساری چیزیں جو نہیں پریشانی کی، یہ ہم نے اپنے لیے خود بنا لی ہیں۔ آج اگر ہم سیرت پر عمل کریں تو فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن و مجید پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، آج کی معروضات میں اتنی بات میرا خیال تھا میں وہ آپ کو عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سناتا،
لیکن وہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں اب پھر سے انشاءاللہ کبھی اب اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایک روٹین بنا لو، عادت بنا لو کہ روزانہ کم از کم ایک رکوع نہیں بھائی تو 2-4 آیتیں ہی پڑھ لیا کرو. قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کرو اور 2-4-6 آیتیں پڑھ لیا کرو. کر لو گے؟ اور اس کا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں اور گھڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے کتنے بجے نماز کھڑی ہوتی ہے. آپ نماز کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے تشریف لے آئے، صرف 10-15 منٹ. وضو کریں، سنتوں کا وقت ہو سنتیں پڑھیں، اور پھر ہر الماری میں ادھر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، ٹپائی رکھ کے قرآن مجید کھول کے جہاں سے بھی کھول لے. بندہ جہاں سے بھی کھول کے پڑھے نا جی، ثواب ہی ثواب ہے. جہاں سے بھی کھول لیا، بس 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ لی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، قرآن مجید بند کر کے رکھ دیا. یہ آپ کا 2 آیتوں کا پڑھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے وادی بطحان کو جائے. وادی بطحان ایک وادی ہے مدینہ طیبہ میں، وہاں جائے اور وہاں سے اس کو 2 موٹی تازی پلی ہوئی بہترین اونٹنیاں بغیر کسی کی چیز کو اٹھائے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، حق حلال کے اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں، تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت ہم سارے پسند کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام ملے تو کون نہیں پسند کرتا. جیسے بھائی میں آپ سے عرض کروں بھائی آپ میں سے کون پسند کرتا ہے کہ جب صبح آپ اٹھو تو آپ کے دروازے پر 2 نئے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہوں؟ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور شرمانے کیا ہوں بھائی، بولو تو صحیح. پسند میں خود پسند کرتا ہوں بھائی. چلو گڈیاں نہ ہوں، موٹر سائیکل ٹکے رہو جی موٹر سائیکل نے خالی سائیکل ہی کا دے ٹکے رہو نا تو بھی بڑی گل ہے. حق حلال کی، کسی کی چوری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہیں سے اٹھائے نہ، بس اللہ کی طرف. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور سارے پسند کرتے ہیں. یہ حصی مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اور اے میری قیامت تک آنے والی امت، یاد رکھو اگر تم فجر کے بعد 2 آیتیں قرآن و مجید کی پڑھ لو نا، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو بھائی اگر آپ صبح روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کے وقت پڑھ لو، عصر کے وقت پڑھ لو، لیکن اپنی ایک عادت بنا لو کہ روزانہ قرآن و مجید کو کھول کر کے دیکھ کر کے 2-4 آیتیں پڑھ لیا کریں گے. کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. اگر آپ نے آج کے بعد یہ روٹین اپنا لی نا تو یہ سمجھو کہ آپ کا یہ سیرت کا جلسہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور میں عرض کروں بعض وجوہات کی بنا پر ناظرہ قرآن و مجید پڑھنا حفظ سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے، حفظ سے بھی. کیوں؟ حافظ جب پڑھتا ہے نا جی تو وہ جدھر ادھر ادھر مرضی دیکھتا رہے پڑھ سکتا ہے. وضو ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، وضو نہ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے. حافظ جو ہے زبانی پڑھ سکتا ہے نا، قرآن و مجید کو نہ اٹھائے زبانی پڑھے پڑھ سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے. لیکن جو ناظرہ پڑھتا ہے نا، ایک تو سب سے پہلے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. ناظرہ پڑھنے والا باوضو ہوتا ہے، حفظ پڑھنے والا وضو نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ ہے. ناظرہ پڑھنے والا پہلے باوضو ہوگا. دوسرا اپنے ہاتھوں سے قرآن، اس کے ہاتھ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے. تیسرا اس کی آنکھیں بھی اللہ کے قرآن کو دیکھ رہی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں فضیلت کی ہو گئی کہ نہ ہو گئی. زبان سے تو خیر حفظ بھی زبان سے پڑھتا ہے، ناظرہ بھی زبان سے ہی پڑھتا ہے، لیکن یہ چیزیں، یہ اعضاء، ہاتھ ہو گئے، آنکھیں ہو گئی اور پوری توجہ. کیونکہ اگر ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کو بھول جائے گا نا، آتا جو نہیں ہے اس کو. پوری توجہ بھی قرآن پر، اس کی آنکھیں بھی اللہ کے قرآن پر، ہاتھوں کی انگلیاں بھی اللہ کے قرآن پر، اور ہے بھی باوضو اور با ادب بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، لیٹا ہوا بھی نہیں ہے،
چلتا پھرتا بھی نہیں ہے، دوڑ بھی نہیں رہا، آرام سے ادب سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، تو یہ ناظرہ پڑھنا حفظ پڑھنے سے کئی درجے، کئی وجوہات کی بنا پر اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بھائی، اور نہیں تو کم از کم 2 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیا کرو، اور جتنا بھی سنت پر عمل کر سکو نا اتنی کوشش کیا کرو۔ بندے کا کام ہے بھائی کوشش کرنا۔ مشکل سنتیں بھائی اگر نہیں کر سکتے ہو تو جو آسان کام ہے نا، جو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، مثلا پانی ہم نے پینا ہی پینا ہے نا جی، پانی تو پینا ہی ہے۔ دائیں ہاتھ سے پی لو گے سنت کے مطابق ہو جائے گا، بائیں ہاتھ سے پی لو گے، پیا تو پانی ہے لیکن بائیں ہاتھ سے خلاف سنت ہو جائے گا۔ کھڑے کھڑے پی لیا خلاف سنت ہو گیا، بیٹھ کے پیا سنت کے مطابق ہو گیا، ایک سانس میں گڑ 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 کر کے پی گیا خلاف سنت ہو گیا، 3 سانسوں میں پیا سنت کے مطابق ہو گیا۔ نہ خدا کو یاد کیا نہ اللہ کا نام لیا، ایسے ہی چڑھا گیا جس طرح جانور ہوتے ہیں، وہ بھی پی لیا لیکن بسم اللہ پڑھ لے اور پانی کو دیکھ کر کے اللہ کی نعمت ہے، اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھی، تو بتاؤ یہ 6 سنتیں زندہ ہوتی ہیں خالی پانی پینے میں۔ ایک پانی سنت کے مطابق پی لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتیں زندہ ہوتی ہیں بھائی، 6 سنتیں پانی میں زندہ ہو گئی، کچھ سنتیں کھانے میں زندہ ہو گئی، کچھ سنتیں ہماری بول چال میں زندہ ہو گئی، کچھ سنتیں رات کو سونے میں زندہ ہو گئی، کچھ سنتیں لباس پہننے میں زندہ ہو گئی۔ بھائی یہی طریقہ ہوتا ہے نا، جب انسان تھوڑا تھوڑا قدم اٹھاتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کو مزید کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جب بندہ قدم اٹھانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، باقی توفیق اللہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب واقعہ بیان فرماتے، بس میں وہ بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی اللہ کے ولی کے پاس، نیک بندے کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے نماز کا نہیں کہو گے میں نماز کا مجھے نہیں کہو گے، تو اور کوئی بات آپ کہہ دو، ایک بات آپ کی مانوں گا، ایک بات جو بھی کہو گے، لیکن نماز کا نہیں مجھے کہنا۔ فرمایا ایک بات تو مانو گے نا؟ دیکھو تربیت کا انداز ہوتا ہے، وٹا نہیں مارتا، پتھر نہیں مارتا، ڈنڈا نہیں مارتا، بلکہ تربیت ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے ولی نے پوچھا اچھا ایک بات تو مانو گے نا؟ کہنے لگا جی ایک بات مانوں گا۔ فرمایا اچھا تم پھر ایسا کرو کہ جب اذان ہو جائے نا، مسجد میں جا کے نمازیوں کے لیے قالین بچھا دیا کرو، پھوڑ بچھا دیا، چٹائی بچھا دیا کرو، بس۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں کروں گا، لیکن نماز مجھے نہ کہنا آپ۔ فرمایا چلو وہ تو الگ بات ہے نا، جو میں کہتا ہوں وہ تو کرو نا۔ اور جب نمازی چلے جائیں وہ چٹائیاں لپیٹ کے، پھول لپیٹ کے کسی جگہ رکھ دیا کرو، یہ کر لو گے؟ ہاں یہ میں کر لوں گا جی، اس کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا جاؤ کرو۔ وہ گیا جی، وہ نیا مرید ہو نا، اس میں تاب بڑا زیادہ ہوتا ہے، جوش بہت ہوتا ہے، نواں مرید ہو نا، پرانے ہوتے وقت جدھر گئے بیڑیاں ادھر گئے ملا پرانے پھر نہیں پوچھنے، پینا شینا بھی نہیں پوچھنے، بس پیر بدلانے رہنے۔ آج کل بھی مصیبت ہے، ایک پیر نپا کوئی چڑھے با دعا ناپ کے دا، 3 بار چڑھے چوتھا ناپ کے دا، بس پیر بدلانے رہنے۔ پیر بھی خلافتہ دینے میں نے، ای بھی خلیفہ، ای بھی خلیفہ، ای بھی خلیفہ، سارے پگڑیاں بنائی تو خلیفہ 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 خلیفہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے ایک بڑی جگہ کا قصہ سنایا کرتے تھے، وہ حیات مستعار میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ تفصیل تو نہیں لکھی ہوئی، کچھ تھوڑا سا لکھا ہے، لیکن وہ پورا قصہ یوں سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ پر وہ پیر صاحب صبح کے وقت آ کر کے نا وہ تخت بچھاتے تھے اور اس پر پیر صاحب تشریف فرما ہو جاتے، تو جتنے بھی احباب آتے تھے، مریدین،
ان سے پوچھتے یا وہ خود کہتے حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، میرا یہ کام ہے، میں دعا فرما دیں، بہت دیر کی بات ہے۔ تو وہ ایک مرید ان کا آیا، دور پیچھے کھڑا تھا، تو وہ کھڑا ہو کہنے لگا پیر صاحب جی میں لائل پور سے آیا ہوں۔ لائل پور تو اس وقت فیصل آباد کو لائل پور کہتے تھے، میں لائل پور سے آیا ہوں۔ اچھا، میں بہت پہلے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے خلافت دی تھی اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ جا لنگر جاری کر دے اور لوگاں کھلا پلا یہ کر وہ کر، بہت مال آسیا، فتوحات و سنی، بہت کچھ آسیا۔ حضرت صاحب میں جا کر کے مکان بھی بیچ چھوڑا، پٹیاں بھی بیچ چھوڑیاں، لوگاں کھلا کہ ماں کچھ بھی نہیں ملا، ماں مڑ کے کسی کچھ نہیں دیتا، تو میں آج خلافت واپس کرنے آیا گا۔ ہاں میں خلافت واپس کرنے آیا، تھی آپ نے خلافت چاہ کے نو۔ اور بڑا عجیب ماحول بن گیا، سب نے دیکھا جی یہ حضرت صاحب ہی حضرت صاحب تھے۔ ہمیں سارے دعا کرو، سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ جی بغیرت خلیفے کو سارے بچاوے، اللہ جی بغیرت خلیفے کو سارے بچاوے۔ تو نواں نہ مرید ہونا نا جی، اس سے اطاعت بڑا ہونا، تو وہ جناب بندہ جاوے نا، جا کر کے وہ نمازی اذان ہو جائے نا، پھوڑ بچھا دے، نمازی آ جائیں وضو کر کے نماز پڑھیں، نماز وہ پیچھے چپ کر کے بیٹھ جائے، انتظار کرے۔ اب نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، آہستہ آہستہ نمازی نکلنے شروع ہوئے، پھر جناب اس نے پھول لپیٹ کر کے رکھ دیے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر اذان ہو گئی، پھر مسجد میں چلا گیا، پھر پھول شوڑ بچھا دیے۔ 2-3 دفعہ کیا نا تو سوچتا ہے، کہتا ہے یار یہ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، پھوڑ میں ڈانا تو نماز لوگ پڑھوے نہیں، پھوڑ میں بچھاتا ہوں اور نمازیں لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ اس نے خود ہی نماز شروع کر دی، پہلے امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا تھا، پہلی صف میں امام کے پیچھے، پکا نمازی بن گیا۔ میں اس لیے عرض کیا بھائی اگر آدمی کچھ تھوڑا سا حرکت کرتا ہے نا، کوئی تھوڑا سا قدم اٹھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے اور آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین تو رحمت والا دین ہے بھائی۔ بندہ تھوڑی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔